الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم۔ لیجعل تاکہ اللہ رب العالمین بنا دے ما یلقی الشیطان جو شیطان خلل ڈالتا ہے، فتنة للذین فی قلوبہم مرض آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقین، والقاسیۃ قلوبہم اور جن کے دل سخت ہیں یعنی کہ کفار، وإن الظالمین لفی شقاق بعید اور بے شک ظالم لوگ البتہ دور کی مخالفت میں ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ یہ بات جان لیں کہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ تو وہ اس پر ایمان لے آئے پس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں رہیں گے اس کے متعلق، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے، أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو بانج ہے یعنی ہر خیر سے خالی ہے۔ الملک یومئذ للہ تمام بادشاہی اس دن اللہ کی ہی ہے، یحکم بینہم وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، فاولئک لہم عذاب مہین بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ آپ کو نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے، جب وہ اللہ کے احکامات پہنچایا کرتے تو شیطان ان آیات کے متعلق ان احکامات کے متعلق وسوسے ڈالتا تھا، خیالات ڈالتا تھا، شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین ان وسوسوں کو خلل کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت میں اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو شیطان شکوک و شبہات ڈالتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنةً اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش بنانا چاہتا ہے، کیونکہ آیت وہی ہوگی جو اہل ایمان ہوں گے ان کا یقین مزید پختہ ہو جائے گا، ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہے یا نہیں ہے، یہ جو بات ہے یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نہیں ہو سکتی، تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ کفار کی طرف سے کوئی شک کوئی شبہ پیدا کیا گیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالا گیا ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی، اس طرح کا نظریہ اس طرح کا عقیدہ قرآن ہمیں نہیں دے سکتا، نبی علیہ السلام نہیں دے سکتے۔ تو لیکن جو کفار ہوتے ہیں وہ ظاہر باطل ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس باطل پر ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو مزید مطمئن کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں انہی آیات کے ذریعے سے۔ اور پھر میں نے ایک آیت بطور مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح جو باطل لوگ ہیں وہ قرآن مجید سے ہی دلیلیں پکڑتے ہیں۔ تو لیجعل ما یلقی الشیطان فتنةً اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے یہ آزمائش اللہ رب العالمین بنانا چاہتا ہے، کن کے لیے، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض ہے، منافق، یعنی منافق کا کام کیا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو مانتا ہی نہیں ہے،
تو ظاہر ہے جب شکوک و شبہات ہوں گے تو وہ کہے گا نہیں یہ کیسے یقینی بات ہو تو چلو میں تسلیم کروں، اس کے اندر تو یہ بات آتی ہے، یہ شبہ ہے، تو میں کس طرح اس عمل کو اختیار کر لوں یا اس کام کو میں کر لوں۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور کفار جو ہیں، کیونکہ کفر جو ہے انسان جب مسلسل کفر کے اندر رہتا ہے تو ایک مرحلہ اس پر یہ آ جاتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں، دل انتہائی سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل تنگ پڑ جاتا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ کسی اور کا ذکر ہو تو پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پچھلی آیت میں ایک اور چیز تھی جو رہ گئی تھی، وہ اشارتاً بات کر دوں۔ ایک اس آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے جو کہ من گھڑت اور موضوع ہے۔ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک موقع پر آپ علیہ السلام سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب آپ لات و منات و عزیٰ کا جو تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، ان آیات پر پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے ایسے جملے نکل گئے جو ان کے بتوں کی تعریف پر مشتمل تھے، ان کی بتوں کی تعریف پر مشتمل تھے، تو کفار اس کے اوپر خوش ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت نازل فرما دی کہ شیطان جو ڈالتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس روایت کے متعلق کئی علماء نے اس کو موضوع من گھڑت قرار دیا، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، ایک رسالہ چھوٹا سا لکھا اس حدیث کی تردید کرنے پر، کیا یہ واقعہ ثابت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جب وحی نازل کرتے ہیں اس کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ فرشتے اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ پہرے دار ہوتے ہیں فرشتے، جب جبریل آتے تھے وحی لے کر تو ان کے دائیں بائیں پہرے لگے ہوئے ہوتے تھے، فرشتوں کی ایک قطار ہوتی تھی، پہرے محفوظ ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام پر جب القاء کیا جاتا تھا تو انتہائی حفاظت کے ساتھ ہی اس وحی کو پہنچایا جاتا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام جب اس پیغام کو آگے پہنچاتے تھے تو اس کے اندر بھی حفاظت ہوتی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحی نازل ہو رہی ہو اور آپ اس وحی کے متعلق بیان کر رہے ہوں صحابہ کو، اور پھر بیچ میں شیطان آ کر بات ڈال دے؟ تو یہ عقلاً بھی یہ چیز ثابت نہیں، یعنی قرآن و حدیث کی آیات بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی اور احادیث بھی اس کی تردید کرتی ہیں۔ تو یہ واقعہ رہ گیا تھا کیونکہ مشہور کافی ہے، اس لیے پھر میں نے اشارہ کرنا مناسب سمجھا کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ شان نزول ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ جب یہ آیات اترتی ہیں جن میں شیطان شکوک و شبہات ڈالتا ہے، کفار شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، وہ اس کے اوپر مزید ایمان لاتے ہیں اور اس کے لیے اپنے دلوں کو جھکا دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والوں کو اللہ رب العالمین ہدایت بخش دیتا ہے، کیونکہ ان کا کام کیا ہے؟ اطاعت کرنا، بات کو ماننا۔ وہ جب جھک گئے تو اللہ رب العالمین بھی ان کے سینوں کو پھر کھول دیتا ہے، وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو صراط مستقیم دے دیتا ہے۔ اور جو کفار ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، ایک تو جب شیطان نے ڈالا اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، اور دوسرا اللہ رب العالمین ان کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کفار ہمیشہ شک میں رہیں گے، کبھی بھی ان کا شک ختم ہونے والا نہیں، وہ شکوک و شبہات کے اندر ہی زندگی گزاریں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ قیامت آ جائے، یا پھر ایسا عذاب کا دن آ جائے جو بانجھ ہو۔ بانجھ سے مراد یہ ہے کہ خیر سے خالی دن، یعنی وہ کفار کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا، اہل ایمان پر کیا ہے؟ قیامت کے دن آسان ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، لیکن کفار اس کے برخلاف ہوں گے، ان کے اوپر یہ آسان نہیں ہوگا، بڑی سختی کا دن ہوگا، اور یہ خیر سے ان کے لیے خالی ہوگا، اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الملک یومئذ للہ، اس دن تمام بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہوگی، یعنی دنیا میں جو بادشاہت ہیں وہ عارضی ہیں، لیکن حقیقی بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے۔ یحکم بینہم، اب یہ کیا ہے؟
آپس میں جھگڑا چل رہا تھا، کافر کہہ رہے تھے ہم حق پر ہیں، مسلمان کہتے تھے ہم حق پر ہیں، منافقین کہتے تھے ہم حق پر ہیں، تو ہر ایک وہ چاہے وہ کسی کے ساتھ کسی گروہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، باقی سب کو وہ گمراہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان کہ حق پر کون تھا، اور فیصلہ کس طرح ہوگا؟ جو اہل ایمان ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو اہل ایمان نہیں ہوں گے وہ جہنم میں۔ یہ فیصلہ ہے، بات کلیئر ہو جائے گی کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اللہ رب العالمین نے تھوڑا اشارہ بھی کر دیا کہ کون حق کے اوپر ہیں، تاکہ بندہ دنیا کے اندر تو اس انداز سے زندگی گزار لے، وہ کہے کہ چلو قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا، نہیں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور عمل صالح لائیں گے وہ جنتوں کے اندر ہوں گے، اور جو کفار ہوں گے جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کر رکھی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں وہ رسوا کن عذاب کے اندر جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔